صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور سب سے اہم عقیدہ ہے کہ اسی عقیدے کی بنیاد پر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور بہت آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو عقیدہ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، یعنی اللہ رب العزت اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے ہونے میں ایک و تنہا ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے عقیدہ توحید کا، اور اسی عقیدہ توحید کو لوگوں کو بتانے کے لیے تمام انبیاء کرام اس فرش گردی پر تشریف لائے۔ اور جیسا کہ حضرت مولانا عمران صاحب نے کہا اللہ کسے کہتے ہیں، تو میں کہوں اللہ کہتے ہیں، اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفت کمالے کا جامع ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا۔ واجب الوجود کا معنی، واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ واجب الوجود کا معنی ہوا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا نہ ہونا محال ہے، اس کا وجود ازل سے ابد تک رہے گا۔ یہ واجب الوجود کا معنی ہوا، اور تمام صفت کمالے کا جامع ہے اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ جتنی اچھی صفات ہے اللہ رب العزت سب کا جامع ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بری صفات ہے اللہ رب العزت ان میں سے کسی کا جامع نہیں ہے، وہ تحت قدرت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو معاذ اللہ رب العالمین اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ ہر اچھی صفات کا جامع ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوا تمام صفات کا جامع۔ حضرت صفات سے کیا مراد ہے؟ صفات آپ خوبی کہہ سکتے ہیں، خوبی جو کہہ خوبی سکتے ہوتی ہے ہیں۔ انسانوں کے اعتبار سے، جسے میں بتا دوں انسان پیدا ہوتا ہے جی۔ تو ایک حسن اس کی خوبصورتی ہو گئی، جی۔ وہ عالم بن گیا تو عالم ہونا اس کی خوبصورتی ہو گئی، جی۔ ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر ہونا خوبصورتی ہو گئی۔ جی۔ یہ ہو گئی، یہ اس کی صفت ہے۔ ہاں، جو بعد میں اس کو صفات حاصل ہوئی، ایبلٹی حاصل ہوئی۔ اچھا، قرآن مقدس میں سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے بہت پیارے انداز میں عقیدہ توحید کو سمجھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک ہونے کا اعلان اپنے محبوب کی زبانی کرایا، اور اس میں ایک اشارہ دیا گیا کہ توحید وہی معتبر ہوگی جو بواسطہ رسالت آئے گی، سبحان اللہ۔ جو بواسطہ رسالت نہیں آئے گی وہ توحید معتبر نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو دو واقعات بیان کرتا ہوں۔ الملفوظ میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، صحابہ کرام پہ نظر ڈالی اور نماز پڑھنے چلا گیا، اور جا کے نیت باندھ لی نماز پڑھنے کی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے گا جا کر؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں یہ کام انجام دوں گا۔ گئے، دیکھا بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے، اب واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں جاؤں گا، گئے تو دیکھا خشوع خضوع سے بھی نماز پڑھے، واپس آ گئے۔ سرکار نے پھر فرمایا کون ہے جو یہ کام انجام دے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں۔ کہا تم یہ کرو گے اگر تم سے پالو تو۔ حضرت علی جب گئے تو نماز پڑھ کے جا چکا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کون اسے قتل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ اس نے جب مجلس رسول پر نگاہ ڈالی تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ جیسا اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے توہین انبیاء کا ارتکاب کیا، اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل لگا، اور کہا اگر یہ آج مر جاتا۔ یعنی جو نبی کا گستاخ ہو، نمازی بھی ہو تب بھی واجب ہے۔ کتنے ہی بڑا نمازی ہو، کتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، تہجد گزار ہو، تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اب آپ دوسری طرف بالکل احترام نہیں کرنا ہے۔ اب آپ دوسری طرف دیکھو، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبلے میں اصلاح کے لے گئے تھے،
نماز کا وقت ہو گیا, سیدنا صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, توحید پر عمل کر رہے ہیں, عقیدہ توحید پر. اثناء نماز کے درمیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ جانتے ہیں کہ نماز میں یہاں ہم نہیں دیکھ سکتے, نماز میں نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے, اللہ کی عبادت کر رہے, اللہ کے حضور حاضر ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جیسے ہی دیکھا سرکار آ رہے تو نماز میں پیچھے ہونے لگے. سرکار نے اشارہ کیا اپنی جگہ کھڑے رہو, لیکن سیدنا صدیق اکبر جگہ چھوڑ کر پیچھے آ گئے. سرکار نے مصلی امام پہ نماز پڑھے, نماز مکمل کی, اور پھر پوچھا, اے ابو بکر, جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا تو تم درمیانے نماز میں کیوں پیچھے آئے؟ کہا یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز کی امامت فرمائے. اب یہ تعظیم نبی ہے, یہ تعظیم نبی ہے, اور یہ تعظیم نبی آ کہاں سے دی ہے؟ تو قرآن میں دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اے لوگوں تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بیان کرو, وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ اپنی پاکی سے پہلے جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان فرما رہے ہیں. یعنی اللہ کی تسبیح اسی وقت